اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدردان کوئی بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ بندہ جو اللہ کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ تو اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، اور ان کو ذوالبجادین کہا جاتا تھا۔ ذوالبجادین یعنی کہ دو چادروں والا۔ ان کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ یہ نوجوان صحابی تھے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک پیغمبر الہی تشریف لائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف آنے کا جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے، آپ کی بات سنی، دل پہ محبت غالب ہوئی، اسلام قبول کر لیا، واپس اپنی بستی آ گئے۔ لیکن جب بستی آئے تو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، چھپانا شروع کر دیا۔ گھر سب مشرک تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپانا شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی مشرکانہ بات ہوتی تو اس سے ان کی طبیعت خراب ہوتی، اور جیسے ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو وہ اس کی طرف بہت متوجہ ہوتے۔ گھر والوں نے پہچان لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک دن ان کے چچا نے ان سے صاف صاف پوچھ لیا کہ بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے، کہ تم نے اسلام تو نہیں قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سچ یہی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ان کے چچا نے کہا کہ بھائی اگر تمہیں اسلام پہ چلنا ہے تو تمہارا اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہی۔ خیر چچا نے بڑا ان کو ڈانٹا ڈپٹا مارا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اب اسلام پہ ہی رہنا ہے۔ چچا نے کہا کہ پھر تم گھر سے نکل جاؤ، اور اس حالت میں نکلو کہ ہماری ہر چیز تم پہ حرام۔ انہوں نے ان کے کپڑے بھی اتروا لیے، اللہ کہ وہ حتیٰ کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ برہنہ ہو گئے، بالکل ہی ان کے برہنہ ہو گئے، بالکل ہی ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اب والدہ نے جب یہ دیکھا تو والدہ ہوتی ہیں، دل میں ان کی محبت اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میری ایک چادر ہے، کم از کم یہ چادر رکھ لو تاکہ جب تم گھر سے نکلو تو بالکل ہی تمہاری کم از کم شرمگاہ تو کورڈ ہو۔ تو انہوں نے والدہ کی وہ چادر لی اور اس چادر کو پھاڑ کے ایک حصے سے جو ہے وہ اپنا سطر ڈھانپ لیا اور دوسرے کو اپنے کندھے پہ لے لیا۔ رات بھر سفر کر کے صبح مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے دیکھا، آپ کے چہرے پہ ایک بہت بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ کرام نے جانا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بس اللہ کا بہت محبوب بندہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب الصفہ میں شامل کر لیا، وہیں مسجد نبوی میں رہنا شروع ہو گئے۔ اب جب اللہ کی محبت اتنی طاری ہو تو پھر بندے کے اوپر جو ہے وہ ایک وجد جو ہے وہ طاری ہو ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وجد کچھ نہیں ہوتا، جذب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر احادیث میں پڑھیں تو احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، صحیح احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اکثر مسجد نبوی کے مسجد پہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے اوپر وجد طاری ہو جاتا تھا، وہ اللہ 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 کرتے تھے۔ حضرت عمر ان کو دیکھتے تھے، غصے ہوتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت رسول اللہ فرماتے تھے کہ عمر اس کو کچھ مت کہو، یہ اللہ کی محبت میں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ بہرحال ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ایک غزوہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور اس غزوے سے واپسی پہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو سخت بخار ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے اور شاید ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھا۔ قدر دیکھیں اللہ کی کہ اللہ کے لیے قربانی دی تو آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ کے، یعنی کہ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہوگی۔ اس حالت میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی روح پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر مبارک منگوائی، ان کو کہا کہ اس چادر سے ان کا کفن بنایا جائے۔ دنیا نے سارے کپڑے لے لیے ان کے، صرف 2 پھٹی ہوئی چادریں، اور آخر میں کس کی چادر میں لپٹ کے اللہ کے پاس گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں۔ قبر کھودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قدم مبارک میں اترے اور کہا کہ اپنے بھائی کو دو تاکہ میں اس کو قبر میں اتاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا
کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیے۔ حضرت عمر جب یہ دیکھ رہے تھے تو ان کے اوپر ایک وجد طاری ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں میری میت ہوتی اور وہ آپ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں اتارتے۔ تو واقعی جو لوگ اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کیسی ہی قدر کرتے ہیں۔